اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کبھی بھی انسان جو ورڈ ہے خسارے میں نہیں رہتا, اور ہمیشہ آپ کو اللہ اور اتنی اور طریقے سے آپ کو دل میں سکون دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ میں اس کے اوپر بعد میں بھی بات کروں گا کہ لاک ڈاؤن اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے. جو چھوٹی دکان ہے یا جو کنسٹرکشن, جو لو رسک ایریاز ہیں, یہ کھولنے پڑیں گے, کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں. اللہ کی راہ میں دینے سے انسان کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. وزیر اعظم عمران خان کی احساس ٹیلی تھون نشریات میں گفتگو. سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا, آہستہ آہستہ کاروبار شروع ہوگا. مکمل لاک ڈاؤن کر بھی لیا تو کورونا نہیں رکے گا. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب جہاں کورونا پھیلا وہاں کنٹرول کریں. خوف ہے چھوٹا کاروبار کہیں مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے. ہمیں تسلیم, تو ہم سے ناراض ہو گیا, تو نے سمجھایا, ہم کوئی نہ سمجھ, تو ہمیں بلاتا رہا, ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, تو نے ہمیں حرام سے روکا, ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا, تو نے بے حیائی سے روکا, ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے, تو نے رزق حلال کا کہا, ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے, دھوکے میں ڈوب گئے, طاقتور ظالم بن گیا. مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی, ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ. احساس ٹیلی تھون خصوصی نشریات, اربوں کے عطیات, عوام نے دل کھول دیے. 3 گھنٹوں میں 2 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جمع. مولانا طارق جمیل کی ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیلی تھون نشریات میں شرکت, خصوصی دعا بھی کرائی. احساس ٹیلی تھون نشریات میں جاوید میاں-داد, وسیم اکرم, وقار یونس کی بھی شرکت. جاوید میاں-داد نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ ملک کا سارا قرض اتر جائے گا. غربت زیادہ ہے, لوگ مجبور ہیں, کھانے والے تو نکل گئے, امید ہے اب پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے. ٹی وی ٹوڈے کی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ میراتھن ٹرانسمیشن. ڈپٹی کمشنر گھوٹکی خالد سلیم, ڈی سی منڈی بہاؤدین, مہتاب وسیم, پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عامر اویس سومرو, اداکارہ سنگیتا, موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ, ممبر صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی ساجدہ آہیر سمیت کئی شخصیات نے ٹی وی ٹوڈے کی آگاہی تحریک کو سراہا. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات. ذخیرہ اندوزی کے تدارک اور ماہ رمضان میں مختلف اقدامات پر بھی بات چیت. وزیر اعلیٰ نے کورونا کے خلاف حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہ کیا. پاکستان میں کورونا سے مزید 4 مریضوں کا انتقال, اموات 228 ہو گئیں. مریضوں کی تعداد 10,811. پنجاب میں 4,590, سندھ میں 3,671, خیبر پختونخوا میں 1,453, بلوچستان میں 552, گلگت بلتستان میں 290, اسلام آباد میں 204, جبکہ آزاد کشمیر میں 51 مریض. کورونا بے قابو, دنیا ہوئی بے بس. ہلاکتیں 1,87,000 ہو چکی, 26,75,000 مریض. امریکہ میں 48,000, اٹلی میں 25,000, اسپین میں 22,157, فرانس میں 21,340, جرمنی میں 5,354, برطانیہ میں 18,738 اموات. کراچی کے تاجروں کے لیے دکانیں کھولنا مہنگا پڑ گیا. گرفتار تاجر 14 روز کے لیے جیل منتقل. ملزمان پر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی, ہنگامہ آرائی, تشدد اور لوگوں کو اکسانے کے الزامات. سندھ حکومت کا عوامی سطح پر افطار دسترخوان پر پابندی کا فیصلہ. سرکاری اور نجی افطار پارٹی بھی ممنوع. نماز تراویح کی اجازت نہ دینے کی تجویز. مساجد میں اجتماعات محدود کرنے کے لیے علماء کرام سے سندھ حکومت کے رابطے.
جزوی لاک ڈاؤن میں پنجاب کے شہروں میں ٹریفک کا بہاؤ 49%، 22 مارچ سے قبل ٹریفک 25% تھی۔ رپورٹ عثمان بزدار کو پیش۔ وزیر اعلیٰ کا اظہار برہمی، لاک ڈاؤن کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں قومی احتساب بیورو کا ایمان کرپشن فری پالیسی ہے، عوام کی لوٹی رقم کی واپسی اولین ترجیح ہے، میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی۔ نیب نے 6 انکوائریوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے وزیر صنعت اسلم اقبال کہتے ہیں مشکل وقت ہے، منافع خوروں ذخیرہ اندوزوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، عوام کا استحصال کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ 14 ارب سے زائد رقم انسداد کورونا کے لیے مختص کر دی۔ پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ کی فوری رہائی کا مطالبہ، سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ کیا جیلیں صرف مخالفین کے لیے بنائی گئی ہیں؟ کرپشن سکینڈلز میں ملوث کس وزیر کو جیل میں ڈالا گیا؟ خورشید شاہ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سحر، افطار اور تراویح کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایات۔ ماہ رمضان میں صنعتی یونٹس کو بھی بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ مطابق سیکٹری پاور عرفان علی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی پالیسیاں، پاکستان کا اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں مودی سرکار کی مسلم کش پالیسیاں جاری ہیں، سوشل میڈیا پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منفی جذبات میں اضافے پر گہری تشویش ہے۔ اور ایرانی بورڈز تباہ کر دیں گے، ٹرمپ کی دھمکی، کہا خوفزدہ کرنے کی کوشش ترک کر دیں گے۔ اگر ایرانی بورڈز امریکی بحری جہازوں کے قریب آئیں تو فوری ایکشن لیں گے۔ ایران نے دھمکیوں کو رد کر دیا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، حملہ ہوا تو فیصلہ کن اقدام کریں گے۔ تہران کی جوابی دھمکی۔